السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ انفارمیشن ود ملک احسان۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو عراق کے ہیرو صدام حسین کے لیے کہ صدام حسین کون تھے اور آخر ان کو پھانسی کی سزا کیوں سنائی گئی۔ ناظرین گرامی، صدام حسین ایک بہادر مسلم انسان تھا جس سے نہ صرف فلسطین بلکہ ساری دنیا کے یہودی ڈرتے تھے۔ ایک دفعہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یہ ایک پاگل انسان ہے جسے نہ ہی اپنی فکر ہے اور نہ ہی اپنی جان کی۔ صدام حسین آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کا عادی تھا اور جب بھی کوئی یہودی سے اپنی سازش کا حصہ بنانا چاہتا تو اسے ہمیشہ ہی اپنے منہ کی کھانی پڑتی۔ دوستو، یہی وہ حکمران تھا جو ایک لڑکی کے معاملے میں اسرائیل کے دارالحکومت پر چڑھ دوڑا تھا اور اس کے دارالحکومت پر 40 میزائل چڑھ دیے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ صدام حسین کے لائیو کانفرنس چل رہی تھی کہ اچانک ایک چیختی چلاتی لڑکی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور صدام حسین کو سخت الفاظ میں مخاطب ہو کر کہا کہ اسرائیل کے فوجیوں نے میری بیٹی کو ریپ کا نشانہ بنایا ہے اور ریپ کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا ہے، اور تمہیں یہاں کوئی فکر نہیں، تم آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو اور ادھر ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس عورت نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوجی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں جن کو بعد میں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کے مارا جاتا ہے۔ کیا تمہیں ان عورتوں اور بچوں کی آوازیں چیخیں سنائی نہیں دیتی جو روزانہ اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتی ہیں؟ کیا تم سے ان کی چیخوں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ اس عورت کی یہ باتیں سن کر صدام حسین رونے لگا اور کہا کہ اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا، اور جس طرح یہودیوں نے ہماری ماں بہنوں کو رلایا ہے اسی طرح ان کی چیخیں نکلواؤ اور ان کو تہس محس کر کے رکھ دو۔ لہٰذا اس کے فوراً بعد صدام حسین وہاں سے اٹھا اور فوجی قیادت کی ایک میٹنگ بلائی اور اسرائیلی فوجیوں پر حملے کا کہا، اور پھر اس کے حکم کے مطابق اسرائیل پر 40 میزائل تارے گئے جس سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ صدام اتنا طاقتور اور اپنی مرضی پر چلنے والا شخص تھا کہ کوئی بھی ملک یہ پوچھنے کی جرات نہ کر سکا کہ اس نے اسرائیل پر یہ حملے کیوں کیے ہیں اور آخر اس نے 40 میزائل کیوں اتارے ہیں۔ اسرائیل کے دارالحکومت دلجیب کو مٹی میں ملا دیا جبکہ بڑی بڑی بلڈنگز تباہ ہو گئی اور ہزاروں یہودی جہنم میں وصل ہو گئے۔ صدام حسین نے یہ 40 میزائل ایک ایک کر کے دارے تھے۔ مطلب یہ کہ جب اسرائیل کا امدادی عملہ ان کو ریسکیو کرنے آتا تو اوپر سے ایک اور میزائل حملہ کر دیتا اور مرنے والے یہودیوں کی لاشیں ایسے ہی سڑکوں پر پڑی رہیں جو کہ بعد میں کتوں کی خوراک بنی، اور آج بھی صدام حسین کے نام سے یہودی تھر تھر کانپتے ہیں۔ ناظرین گرامی، چونکہ اب یہودی جان چکے تھے کہ اب ہم نے عراق کو ظاہری طور پر چھیڑنے کی کوشش کی تو یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر دے گا، لہٰذا یہ اندر ہی اندر صدام حسین کے خلاف سازشیں شروع کر دی گئی اور امریکہ نے عراق پر حملہ کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ اس منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر درست ثابت کرنے کے لیے ایک بڑا کھیل کھیلا گیا اور امریکی اور برطانیہ کے اتحادیوں نے صدام حسین اور ان کے دارالحکومت اور بچوں کے ہاسپٹل پر حملہ کر دینے کا الزام لگا دیا، جس کو ثابت کرنے کے لیے عالمی دنیا کے اداروں کو اربوں ڈالر کھلائے گئے۔ فروری 2003 میں امریکہ نے عراق پر دوسرا حملہ کیا لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ البتہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب تھا اور 14 دسمبر 2014 میں صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد اس پر 148 افراد کے قتل کا الزام لگایا گیا اور عراق میں امریکہ کی زیر صدارت عدالت میں سماعت کا آغاز ہوا، جہاں صدام حسین نے عدالت کو ایک امریکی قصہ قرار دیا۔ مقدمے کے دوران صدام حسین کے 3 وکیل بھی قتل کیے گئے اور اس کی بھوک ہڑتال کی، اور آخر عدالت نے امریکہ کا حکم مانتے ہوئے صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ ناظرین گرامی، امریکہ کی جیل میں قید صدام حسین کے بارے میں دوسرے قیدیوں کا کہنا تھا کہ صدام حسین اکثر اکیلے رہتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور وقت آنے پر سوئے ہوئے صدام حسین کو وقت آنے سے پہلے جگا کر کہا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں آپ کو پھانسی دے دی جائے گی، اور یہ خبر سن کر بھی صدام حسین خوفزدہ نہ ہوا، وضو کر کے 2 نفل ادا کیے اور مسکراتے ہوئے پھانسی کی جانب جانے لگا، اور صبح کے 5 بجے بغداد کے شہر صدام حسین کو اندر تخت دان پر نعرہ تکبیر بلند کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہاں ایک بات تو طے ہے کہ کفار کسی بھی صورت مسلمانوں کے ساتھی نہیں ہو سکتے، اور یہ ہمارے قرآن کا کھلا فیصلہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔
اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے. لازمی